کیونکہ دیکھیں نا پہلے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر جن پرنسپلس پہ انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہوا تھا تو نیچرلی اس کا ایک امپیکٹ تو آنا تھا، اور اس کو سننا تو تھا، کیونکہ کسی بھی کیس کو آپ سنے بغیر تو فیصلہ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، یعنی اب یہ اس طرح سے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی کہ جو بھی بینچ تشکیل ہوں گے یا جو بھی سو موٹو ہوگا تو وہ 3 رکنی بینچ ہوگا وہ کرے گا، یہی اب ہوگا سر؟ جی، جو اس فیصلے کے بعد ایک تو امپیکٹ یہ آئے گا کہ جو 184(3) کی پروسیڈنگز ہوں گی اس کو جو بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوگا اس بینچ کی کانسٹیٹیوشن میں سینئر موسٹ 2 ججز اور چیف جسٹس آف پاکستان یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے۔ جی جی صحیح۔ اور سر اس حوالے سے بھی بتائیے گا، اس میں یہ بھی تھا نا کہ ارجنٹ معاملات کے کیسز جو ہیں وہ بھی 14 روز کے اندر سماعت کے لیے مقرر کرنے ہوں گے، یا پھر انٹرا کورٹ اپیل پر جو ہے وہ بھی 14 روز میں سماعت کرنی ہوگی؟ دیکھیے 14 روز کا تو شاید ٹائم میں ہو یا نہ ہو، لیکن ایک بات ہوتا ہے کہ جو بھی فیصلہ یہ آیا ہے اس کی روشنی میں ایک اپیل کا ایک رائٹ مل جائے گا، انٹر کورٹ اپیل کا، جو 184(3) کے تحت پروسیڈنگ ہوں گی۔ جی جی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور بلکہ اس کا یہ ابھی تک تفصیل سے تو فیصلہ آئے گا تو پھر بتائیں گے۔ تو یہ جو اپیل کا حق ملے گا جو یہ فیصلہ آنے کے بعد سے جو کیسز ہوں گے ان میں ہوگا، یا جو ماضی کے ہیں؟ یہ تھوڑا سر اس کا تو اس وقت تو طے ہے کہ اپیل کا رائٹ ملے گا اور لارجر بینچ پہ ملے گا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ریٹروسپیکٹیو اپلیکیشن کے اوپر جب تک فیصلہ نہیں آتا، ایک بات وہ دیکھنی پڑے گی کہ جس نے ریویو آلریڈی کر لیا اس کو تو رائٹ نہیں ملے گا، لیکن جس نے ریویو بھی نہیں کیا اور ریٹروسپیکٹیو کو انہوں نے اڑایا نہیں ہے، اس کے بارے میں نے تفصیل کے ساتھ آتا نہیں پڑھا جا رہے، ابھی ریزنز آئیں گی۔ تو اگر ریٹروسپیکٹیو کو نہیں اڑایا تو پھر ریٹروسپیکٹیو اپلیکیشن سے بیک ڈیٹڈ والی بھی جو اپیلیں ماضی میں بھی اگر کوئی فیصلہ آیا تو اس کے خلاف بھی پھر اپیل مل جائے گی، لیکن اگر ریٹروسپیکٹیو کے بارے میں ان کی کوئی رائے آ گئی جس کو ہم سمجھ سکیں کہ ممکن ہے کہ ریٹروسپیکٹیو کو انہوں نے اڑا دیا ہو، تو پھر اس صورت میں نئے جو کیسز آئیں گے ان کی حد تک تو ہوگا، پرانے کیسز میں نہیں ہوگا۔ شعیب شاہین صاحب، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔